يا رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے غزوہ بدر اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کچھ دوسرے واقعات معلوم کیے اور سن 2 ہجری کے کچھ واقعات معلوم کیے۔ آج کے انشاءاللہ درس میں سن 3 ہجری کے جو واقعات ہیں وہ بیان ہوں گے۔ جنگ بدر جیسا کہ ہم نے پیچھے معلوم کیا، اس میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے کچھ سردار قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے۔ باقی کچھ بچے تھے تو وہ بھاگے بھاگے اپنے علاقے مکے پہنچے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو ان کو اس سانحے نے بڑا اثر ڈالا تھا، اور اتنے بڑے سردار مر گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب ان کے دل کے اندر انتقام کا ایک نئی جذبہ شیطان نے پیدا کروایا انسانی فطرت کے مطابق۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑیں گے، اور ہم نے جو اس بار بدر کے سامان کی جو تیاری کی، پیسے کمائے تجارت میں سے، یہ پیسے بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کریں گے۔ پھر بہرحال ادھر انہوں نے یہ بات کی، دوسری طرف شاعروں نے جذبہ دیا، پرانی غیرت و حمیت ان کو یاد دلائی۔ آخرکار ان کی فوج ہجرت کے 3 سال شوال کے مہینے کے اندر ایک لشکر اپنے ساز و سامان کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ تیار ہوا، جس میں صرف قریش نہیں تھے، قریش کے ساتھ دوسرے وہ قبیلے بھی موجود تھے جو قریش کو اپنا سردار سمجھتے تھے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی موجود تھیں۔ عورتیں اس لیے لائی گئیں کہ عموماً مرد جو ہے نا، جب باہر نکلتے ہیں ان کو پیچھے الکا گھر کا ہوتا ہے، بھئی گھر کا کیا ہوگا، جب عورتیں و گھر والے سب ساتھ ہیں پیچھے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے عورتیں بھی لے کر آئے تاکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال قریش نے اپنے سب کچھ تیار کر کے نبی علیہ السلام کے خلاف جو ہے آئے اور جو ہے اپنے آپ کو تیار کیا۔ تو اب جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تیار ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ چاہا، مشورہ کیا جائے۔ تو مشورے میں بات کیا ہوئی کہ حضور کی اپنی چاہت یہ تھی کہ شہر کو چھوڑ کر نہیں، شہر میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، لیکن بعد وہ ساتھی جو کہ بدر میں شریک نہیں تھے، وہ نوجوان تھے، جذبہ تھا، انہوں نے کہا کہ شہر میں لڑنا تو یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے، ہم باہر جا کر لڑیں، مردانگی بھی پتہ چلے گی، اللہ کو ہم بہت اچھے لگیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف فرما ہوئے اور باہر نکلے تو زیریں پہنی ہوئی پورے جسم مجاہد تیار ہوتا ہے فوجی، اس طرح مکمل ہتھیار کے ساتھ وہ لیس ہو کر باہر نکلے۔ تو لوگوں کو کہ یہ خیال ہوا، جنہوں نے یہ مشورہ دیا حضور باہر جائیں، شاید ہم نے جو ہے صحیح نہیں کیا، حضور سے پھر معافیاں مانگ رہے تھے، حضور جو ہے معاف کیجیے گا، آپ کے کہ چاہت تھی، آپ کی منشا تھی، ہم آپ کے منشا پر نہ آتے تو کہ منشا کے خلاف نہ بولتے تو اچھی بات تھی، ہم نے کچھ بول دیا، شاید آپ کو برا لگا ہو، آپ جس طرح چاہیں۔ حضور فرمایا نبی جب ایک بار ہتھیار پہنتا ہے نا پھر دوبارہ پیچھے نہیں مڑتا۔ تو حضور فل تیاری کے ساتھ آئے، اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، تو ان کی چاہت بھی وہی تھی جو حضور کی چاہت تھی، لیکن جب ہوا یہ کہ حضور نے کہ دوسری بات رائے لے لی تو گویا کہ یہ رائے ان کے خلاف ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی ہماری نہیں مانی جا رہی اور نوجوانوں کی بات مانی جا رہی ہے، وہ خود اور اس کی جو منافقی ٹیم تھی نا، تو حضور کے جو صحابہ کرام تھے وہ 1000 تھے، اس کا وہ پوری 1/3 جو ہے نا وہ منافقوں کی ٹیم تھی، وہ اپنی ٹیم کو لے کر گئے۔ اب 1000 کا 1/3 کیا ہوتا ہے، 300، تقریباً 300 بندے وہ لے کر گیا تھا، باقی پیچھے کوئی بچے 600-700 بندے۔ اب 600-700 بندوں کا مقابلہ کرنا تھا کافروں کے ساتھ۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، احد پہاڑی کی طرف تشریف فرما ہوئے، اور احد پہاڑی کے بعد جا کر حضور نے ایک بڑا نظم و ضبط
قائم فرمایا۔ وہ اس طرح کہ سامنے یعنی احد پہاڑی تھی نا، احد پہاڑی کو پیچھے دے کر حضور نے اپنے فوج کو کھڑا کیا، اور اس طرف ایک دوسرا پہاڑ تھا جس کو جبل رمات کہتے تھے، جبل رمات، اور جہاں سے حضور نے یعنی کہ 50 لوگوں کا ایک دستہ وہاں پر بٹھایا، ان کو فرمایا کہ جب تک یعنی کہ ہمیں باقاعدہ فتح نہ ہو، اور آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تو تم ہمیں یہ دیکھو کہ ہم یعنی کہ شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور یعنی کہ پرندے آ کر ہمیں نوچ کے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ جو یعنی کہ جگہ ہے نا، یہ بڑی مضبوط جگہ ہے، ان کو چھوڑنا گویا اپنے آپ کو شکست کی دعوت دینا۔ تو حضور نے یعنی کہ احد کو اپنے پیچھے کیا، فوج یوں کھڑی ہوئی، اور دوسرا جو ہے یہ جبل رمات تھا، رمات رامی کی جمع، رامی منا تیر انداز، تیر اندازوں والا پہاڑ، آج تک اس کا نام یہی ہے، جبل احد کے بالکل سامنے پڑتا ہے وہ۔ تو عموم لوگ جاتے ہیں وہاں، اس کو چڑھتے ہیں برکت کے برکت کی خاطر، وہاں پر حضور نے 50 لوگوں کا دستہ قائم کیا۔ اب حضور کے یعنی کہ تینوں طرف یوں سمجھو پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اب جو کافر آ رہے تھے ان کے پیچھے کوئی بھی اس طرح کی رکاوٹ نہیں تھی۔ حضور نے یعنی کہ مضبوط سمجھو کہ اپنی جگہ سنبھالی اپنے لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح حضور نے صحابہ کرام کو اپنے حساب سے وہاں پر جگہ کا تعین فرمایا۔ ادھر جب حضور کے ساتھ جو یعنی کہ ساتھی تھے یہ وہ نکلنے لگے، تو وہاں پر چھوٹے تو چھوٹے لیکن بڑوں نے بھی اپنا، بڑے تھے بڑے چھوٹوں نے بھی اپنا جذبہ پیش کیا۔ سمورہ بن جندب، رافع بن خدیج جو چھوٹے صحابے تھے، تقریباً 15 سال سے زائد نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ رافع کا جو ابو ہے اس نے یعنی کہ اپنے لڑکے کے بارے میں سفارش کی کہ حضور جو ہے نا میرا بیٹا رافع ہے، چھوٹا نہیں ہے، تو بڑا ہو گیا ہے، اس کو اجازت دے دی جائے۔ حضور نے اس کو اجازت دی۔ اور سمورہ جو تھا دوسرا اس کی یعنی ہم عمر تھا، ساتھی ہوگا کوئی، اس نے کہا کہ یعنی کہ اس کو حضور نے فرمایا تم جاؤ۔ کہا کہ حضور رافع کو آپ نے اجازت دی اور مجھے نہیں دے رہے اجازت، تم چھوٹے ہو۔ کہا کہ حضور ہم کشتی لڑتے ہیں، اگر میں نہ اسے یعنی غالب آ گیا تو اب پھر اجازت دیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو پھر کشتی لڑی تو سمورہ جو ہے وہ حضرت رافع پر غالب ہو گئے۔ جیسے اس پر غالب ہو گئے، حضور دیکھا نا میں غالب ہو گئے نا اس پر، تو اسے مجھے بھی اجازت دے دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم بھی چلو۔ تو اس سے یعنی وہ دونوں ساتھی بھی وہاں سے نکلے۔ تو یعنی جو جنگ کا دن تھا یہ تقریباً ہفتے کا دن تھا، سنچر جو 7 شوال سن 3 ہجری تھی۔ اس میں صحابہ کرام جب وہاں پر پہنچے میدان میں تو انہوں نے یعنی خوب ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا کافروں کا، خوب ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اور ادھر یعنی کافروں کی طرف سے عورتیں بھی موجود تھیں، وہ دف بجا رہی تھیں، مردوں کو جنگ پر آمادہ کر رہی تھیں، اور ادھر مسلمان جو ہے اپنی جوان مردی جو ہے وہ دکھا رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ حضور نے ان کو تلوار دی تھی، حضور کے تلوار کے ساتھ یعنی کہ اس طرح یعنی کہ کافروں میں یعنی کہ گھس گئے، جو بھی آتا بس اس کے سامنے وہ نہ بچتا تھا، سب کو قتل کرتا ہوا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنی خوب شجاعت اور دلیری دکھا رہا تھا، جو بھی یعنی کہ اس دلیری کے ساتھ کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور یعنی مکے کے جو لوگ آئے تھے نا ان میں جبیر بن مطعم کا غلام وحشی، اس نے اپنے غلام کو جو ہے کہا تھا، وہ یعنی کہ بھالا پھینکنے کا اس کا بڑا فن تھا، نیزہ ہوتا ہے نا یوں اٹھا کے یوں پھینکتا تھا، لوہا تھا وہ پھینکتا تھا، تو اس کو میں نے یہ پھینکنے کا بڑا فن تھا۔ تو اس نے اپنے اس یعنی کہ غلام کو کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو تم نے قتل کیا نا تو تمہیں انعام میں آزاد کر دیں گے، ہم تم غلام ہو نا آزاد کر دیں گے۔ تو اس کا چچا طعیمہ جو تھا نا وہ بدر میں مارا گیا تھا، اس کو اس کا انتقام لینا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسری عورت تھی ہند عورت تھی، اس نے بھی کہا کہ حضرت حمزہ کو آپ نے قتل کیا تو فلاں انعام ہوگا یا کچھ کہا، اس کو خوب اکسایا۔ پھر وحشی فرماتے ہیں میں بھی یہ گھات میں تھا، حضرت حمزہ مجھے ملے تو میں اس پر وار کروں تاکہ مجھے غلامی ملے۔ اب تو وہ مسلمان تو تھے نہیں نا، وہ تو اس کو کیا پتہ ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہیں جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی خوب لڑتے ہوئے دیکھا، لڑتے وہ ایک یعنی کونے میں چھپے بیٹھے تھے کہیں کونے میں پہاڑ میں، جب دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہ قریب ہوئے تو بھالا اٹھایا اور یعنی خوب اپنی فل رفتار کے اندر یوں پھینکا، تو وہ جو حضرت کے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناف سے یعنی کہ گھسا، پچھلی طرف سے آرو پارو کا نکلا، جس کی وجہ سے یہ کمزور جگہ ہے ناف انسان کی، تو یہ بہت کمزور جگہ ہے، اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ گر پڑے۔
گر پڑے تو مدی جو کافر تھے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے یعنی کہ ان کا مسئلہ کیا، یعنی چیر پھاڑ کیا، ان کا کلیجہ نکالا، عضوے جو ہیں وہ ان کے کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ وہ جو ہے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ ان کی بہن بی بی صفیہ بنت عبد المطلب سگی بہن تھی، پھر انہوں نے جا کر ان کو بعد میں یعنی کہ پہچانا تھا، ان کے کچھ نشانات کو دیکھ کر۔ تو یہ حال تھے۔ تو بہرحال حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی یعنی کہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اس سے میدان میں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ حضور کے سامنے گویا کہ حضور کے ڈھال بن کے لڑ رہے تھے، اور یہ بڑے یعنی کہ ناز و نخرے کے ساتھ پلے تھے اپنی زندگی میں، اور بڑے بڑے خوشبو استعمال کرتے تھے، بڑے اچھے عمدہ کپڑے استعمال کرتے تھے، اور آج حضور کے سامنے اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پوری یعنی کہ ہوشیاری کے ساتھ اور جو جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی لڑتے لڑتے یہاں پر شہید ہو گئے۔ تو آخر خلاصہ یہ ہوا کہ جب یعنی کہ مسلمان خوب لڑے تو الحمدللہ اس لڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب فتح عطا فرمائی، اور کافروں کو شکست ہوئی، اور جو ہے کافر تو خود بھاگے، اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ بھی یعنی کہ اپنے پائن سے اٹھا اٹھا کے بھاگ رہی تھی۔ اب سب یعنی کافر بھاگے تو ان کو خوب شکست ہوئی زبردست۔ تو ادھر جو ہے جن لوگوں کو انہوں نے جبل رومات پر بٹھایا تھا نا، 50 لوگوں کو، جن کا یعنی کہ امیر بنایا تھا عبداللہ بن جبیر کو، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نہ نماز نہ اٹھنا، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی فتح ہو گئی ہے، بھاگو بھئی بھاگو، الغنیمہ الغنیمہ، غنیمت کو لے لو، غنیمت کو لے لو۔ وہ اس حساب سے جو ہے وہ وہاں نکلے۔ ان کے امیر صاحب نے کہا کہ بھائی حضور نے ہمیں کہا کہ کیا بھی ہو، کتنی دیکھو تنبیہ فرمائی، کچھ بھی ہو بھلی ہمیں فتح ملے، بھلی ہم شکست ہوں، بھلی یعنی پرندے میں نوچ کے کھانے کے، تمہیں یہ یعنی کہ بارڈر نہیں چھوڑنا، تمہیں یہ مورچہ نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے خوب اس کو سمجھا، لیکن ان کے پلے بات نہ پڑی، ان کو یہی تھا کہ بھائی فتح ہے فتح ہے فتح ہے، چلو چلو نیچے چلتے ہیں، جو مال غنیمت ہے نا کافروں کا وہ ان کو لیتے ہیں۔ وہ جیسے نیچے گئے اپنے امیر کی بات نہ مان کے، اور حضور کی جو بات تھی اس بات میں گویا کہ انہوں نے روگردانی کی، تو ادھر کیا ہوا، کافروں نے دیکھا کہ بھائی یہ میدان خالی ہے، وہاں پہ چند لوگ جا کر بچے اپنے امیر کے ساتھ، کوئی 10 لوگ تھے یا کتنے، تو ان کو پتہ چلا ان کا جو یعنی کہ سردار تھا، جنہوں نے جا کے یہ راستہ خالی ہے، خالد بن ولید تھا، وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ اس نے کہا کہ یہ جو مورچہ بڑا مضبوط مورچہ ہے، اگر اس مورچے پہ اگر ہم آ جائیں تو ہم جو ہے نا مسلمانوں پر جلدی غالب ہو سکتے ہیں۔ تو انہیں اپنے چند دستے کو لے کر پہلے وہ مورچے پہ آئے، مورچے میں پہلے جو صحابہ کرام تھے ان کو شہید کر لیا، تھے چند شہید کر لیا، اس کے بعد مورچہ سنبھالا۔ اب جو مسلمان نیچے یعنی کہ مال غنیمت کے یعنی کہ پیچھے تھے کچھ لوگ جو اوپر سے نیچے آئے، تو اپنے حساب سے تھے، اتنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی پیچھے سے بیچ میں یہ آواز بھی آئی کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ آگے پیچھے مسلمان اس میں تربتر ہو گئے، اور پھر اوپر سے کیا ہوا کہ انہوں نے یعنی کہ تیروں کی برسات شروع کر دی۔ اب مسلمان جو ہے ہکے بکے رہ گئے، کیا ہوا یعنی کہ جنگا پور نقشہ ہی بدل گیا کہ فتح ہماری تھی، اچانک تیر کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ جو کافروں کی طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ تو پھر کافروں نے خوب اپنے حساب سے تیر برسائے، اور جس کی تاب نہ لا کر وہ سے یعنی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ یعنی اچانک جو تیر آئے نا وہ یعنی اس میں شہید ہو گئے، اور اس میں نبی علیہ السلام خود بھی جو ہیں آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، اور 2 بندے تھے، اس نے خوب حضور کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی مجھے جو ہے ہمیں حضور کو شہید کرنا ہے کوئی، ایک عبداللہ بن قمہ، دوسرا عتبہ بن ابی وقاص۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کسی جگہ گویا کہ یوں تنگ کر لیا کسی جگہ پہ، حضور وہاں سے گر گئے کسی نیچے والی جگہ میں، اور پھر جو ہے حضور کے جو دانت مبارک ہیں سامنے والے رباعی وہ شہید ہو گئے، حضور کا جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہونٹ مبارک ہے وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ حضور کا چہرہ انور جو ہے خون سے لہولہاں ہو گیا، اور حضور کا جو خول تھا نا، خول جو جنگی ہیلمٹ ہوتا ہے اس میں کڑیاں ہوتی ہیں نا، کھڑکی کی کڑیاں ہوتی ہیں، اسی اس میں کڑیاں گویا کہ ہوتی تھی کسی طریقے کی، تو وہ کڑیاں حضور کے سر میں گویا کہ گھس گئی تھی، سر میں یا گالوں میں حضور کی جو ہے وہ گھس گئی تھی حضور کے اندر، اور حضور یوں یعنی کہ گویا کہ بے ہوش ہو گئے تھے وہاں پر۔ تو مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا حضور کہاں ہیں، کس جگہ ہیں۔ اچانک علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ان نے حضور کے سہارا بنے، اور طلحہ بن عبید اللہ وہ آئے، حضور کو اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے، اور مالک بن سنان جو ہے پھر انہیں دیکھا حضور کا خون مبارک نکل رہا ہے، اس نے حضور کا خون مبارک جو ہے اپنے منہ میں لیا، اس کو
چوسا۔ تو بہرحال ہر صحابی نے جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کا یعنی پورا یعنی کوشش تعاون کی پوری کی تھی صحابہ کرام نے، اور حضور کا جو یعنی کہ وہ کیلیں پھنس گئی تھیں اندر، تو ایک صحابی نے اپنے یعنی کہ دانتوں مبارک اپنے دانتوں کے ساتھ جو ہے نا حضور کے وہ کیلیں نکالی، جس سے صحابی کے پہلے ایک طرف کو کھینچا تو اس کے ایک طرف کے دانت ٹوٹ گئے، پھر دوسرے طرف والے کو کھینچا تو پھر دوسرے دانت جو ہیں وہ بھی صحابی کی ٹوٹ گئے۔ حضور بہت اس میں اس بارے میں زخمی ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی بڑے زخم کھانے پڑے اس میں۔ صحابہ کرام کی کچھ یعنی کہ مثالیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ہے کہ بنا حضور کے کڑیاں نکال لیتے اس کے دونوں دانت نکل گئے۔ حضرت ابو دجانہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ حضور کے ڈھال بن کے الٹے یعنی کہ الٹے در پشت کر کے کھڑے ہو گئے، تو اس کا پورا سمجھو کہ اس کی پیٹھ نے تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن حضور کا دفاع کر رہے تھے۔ اور سعد بن ابی وقاص صحابی رسول جو ہے حضور کے دفاع میں کھڑے ہو کر تیر چلا رہے تھے کافروں کی طرف، حضور اس کو فرما رہے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، ارمی فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ قتادہ بن نعمان صحابی رسول ہے، کافروں نے کوئی تیر یا کچھ مارا جس سے اس کی آنکھ نکلی اور گال پر جا کر گری، اس کا یہ حال ہوا، پھر حضور نے ان کے یعنی آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھا، تو صحابی فرماتے ہیں کچھ لعاب مبارک لگایا یوں کر کے جس سے اس کی آنکھ درست ہوگی، پہلے اس آنکھ سے بھی بہتر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ یعنی مشرکوں نے یعنی کہ صحابہ کرام کو یعنی کہ بہت یعنی شہید کیا، اور شہید بھی کیا، زخمی کیا، اور تکلیفیں پہنچائیں، اور حضور یعنی چاہ رہے تھے کہ اوپر کی جگہ چڑھوں، تو یعنی کہ وہ جگہ تو ذرا مشکل تھی، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جھکایا اور حضور کو جو ہے اپنے پیٹھ پر یعنی کہ کہا کہ وہ میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیں، اور پھر حضور جو ہے اوپر چڑھے۔ تو بہرحال اس میں انس بن مالک مشہور جو صحابی اس کے چچا ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی کہ صحابی آ رہے تھے، سعد بن معاذ نے کہا سعد کہاں سے آ رہے ہو، یعنی کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سعد نے فرمایا اور حضرت انس نے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے یعنی احد کے پہاڑ کی طرف جو ہے اس طرف وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیتے جی بھی کچھ لوگوں کو جنت کی خوشبو آتی ہے، اللہ جنت کے نظارے بھی دکھا دے جیسے ان کو اللہ نے دکھائے۔ تو پھر حضرت انس بن مالک ان لوگ وہاں سے بھاگے واپس آ رہے تھے، یہ وہ جا رہے تھے، ان کو جنت نظر آ رہی تھی، اور پھر یعنی کہ وہ گئے تو بیچارے جو ہے اتنے زخمی ہو گئے، 70 زخم اس کے جسم پر تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، اس کو جو ہے اس کی بہن نے اس کی انگلی کے پورے سے پہچانا تھا۔ اور زیاد بن سکن وہ 5 انصاریوں کے یعنی 5 انصاریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، تو ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اور جو ہے یا خود بھی جو ہے زخموں سے چور ہو گئے اور خود بھی گر پڑے، یعنی کہ سمجھو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ عمر بن جموع وہ پاؤں کا لنگڑا تھا، ان کے چار بیٹے تھے، اور یعنی کہ ان کے جو بیٹے تھے نا کہتے ابو تم جو ہے نا جنگ نہ کرو، تم معذور ہو، مسکین ہو، تمہاری ٹانگ جو ہے وہ یعنی معذور ہے۔ تو اس نے حضور کو شکایت کی، حضور کیا واقعی میں جنگ میں نہ جاؤں؟ ان کو فرمایا کہ واقعی جو اگر میں کوئی بندہ ٹانگ سے معذور ہے، یہ معذوری کو تو جنگ معاف ہے۔ بیٹوں کو کہا کہ اگر تمہارا ابو جانا چاہتے ہیں تم کیوں روکتے ہو اس کو؟ تو پھر وہ جو صحابی ہے وہ بھی اس میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد اتنا لڑا کہ وہ صحابی بھی شہید ہو گیا، عمر بن جموع۔ یعنی اس طرح صحابہ کرام نے جو ہے بہت کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ادھر ابی بن خلف جو تھا اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ سامنے آپ علیہ السلام ہیں، تو یعنی اس نے کہا کہ یعنی آپ علیہ السلام اگر یہ سلامت رہے نا تو میری خیر نہیں، تو اس وجہ سے یعنی میں آپ وسلم کو شہید کروں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا اس کو جانے دو، اور پھر جیسے حضور کے پاس آیا حضور نے اس کو ایک نیزہ مارا، اس کی گردن میں یہاں پر کوئی ہلکی سی خراش آئی، گر پڑا، کلا پر یہ کھا کے بڑا یعنی دور چلا گیا وہ، اور پھر یعنی کہ اس کی حالت ایسے ہو گئی، وہ کہتے مجھے اتنی تکلیف ہے، لوگ کہتے تمہیں صرف خراش آئی ہے، اتنی کیوں باتیں کرتے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے کس نے خراش لگائی ہے؟ محمد علیہ السلام نے۔ محمد علیہ اگر مجھے نہیں وہ تھوک مارتے نا میں اس میں مر جاتا، یہ تو اس نے مجھے صرف یعنی کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی اتنی تکلیف ہوئی کہ راستے میں مکے کے راستے جا رہا تھا، اس کی آواز بدلتے بیل کی طرح ہوگی، ڈھگے وانگر آواز میں تھی ہو،
بیل کی طرح ہو گئی، اور اس طرح کرتے کرتے راستے میں ہی وہ مر گیا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس جنگ میں حضور کو جو زخمی ہوئے تھے نا، جو خون نکل رہا تھا، خون کو بند کرنے کے لیے پہلے پانی سے صاف کر رہے تھے بند ہو، لیکن پانی سے بند نہیں ہو رہا تھا، مزید بڑھ رہا تھا۔ پھر چٹائی تھی نا، جو کھجور کی چٹائی ہوتی ہے، اس کو جلایا، اس کی جو یعنی کہ کھال ہوتی ہے، خار، اور تو اس کو یعنی کہ اٹھا کر وہاں پر مارا تو پھر خون جو ہے رک گیا۔ اور اس میں یعنی صحابیت عورتیں جو تھیں مسلمانوں کی، بی بی عائشہ صدیقہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہما، جو زخمی لوگ تھے نا، ان کو مشکل اٹھا اٹھا کے پانی پلانے کی خدمتیں سر انجام دے رہی تھی۔ تو بہرحال مسلمانوں نے اپنے حساب سے جو ہے خوب یعنی اپنے آپ کو پیش کیا۔ آخر جب کیا ہوا، یعنی کہ کافر واپس جانے لگے تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، پہاڑ پر کھڑے ہو کے بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، اور یعنی کہ دف بجا رہے تھے کہ بھئی آج ہماری فتح ہوگی، آج ہماری فتح ہو گئی، اور یعنی کہ کہہ رہے تھے اعلو حبل، اعلو حبل، حبل زندہ آباد، حبل کا بت تھا، حبل زندہ آباد، حبل زندہ آباد۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو، تو عمر فاروق نے جواب دیا اللہ اعلی و اجل، تم کہتے ہو حبل زندہ آباد، تو ہم کہتے ہیں اللہ زندہ آباد۔ تو انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ حضور نے فرمایا جواب دو۔ صحابہ نے پوچھا تو کیا جواب دو؟ فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا سرپرست ہے، تمہارا کوئی سرپرست نہیں۔ تو بہرحال اس طرح کر کے وہ نکلے، اور ساتھ میں آخر میں یہ کہا کہ آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، بدر میں پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، یہ کہہ کر وہ نکل گئے۔ اور پھر جو ہے مسلمان پھر جو پیچھے جو ان کے ساتھی تھے، اب ان کے کفن دفن کی تیاری انہوں نے کی تھی۔ کافر جب نکل گئے، اور پہلے تو حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ بھئی اب دیکھیں ان کا تعاقب کریں، وہ کافی حد تک تعاقب کیا، لیکن کافر جو ہے وہ نہ ٹھہر سکے، اور پھر وہ بھاگ گئے پھر آگے۔ اور پھر یعنی صحابہ کرام جو ہے یعنی کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ بھئی ان کا کفن دفن کرو، جو تمہارے ساتھی ہیں ان کا کفن دفن کیا گیا، کفن دفن ان کا خوب کیا گیا۔ اور جس میں دو یعنی کہ چادریں کم تھی نا، دو شہید ساتھ میں ملا کر دفن کیا جا رہا تھا۔ حضور پوچھ رہے تھے کس کو قرآن زیادہ آتا ہے، کون قرآن شریف کو زیادہ جانتا ہے، اس کو پہلے دفناؤ، پھر اس کو دفناتے تھے۔ حضور اس کو فرما رہے تھے قیامت کے روز ان کا گواہ میں بنوں گا، اس کو اس زخمی حالت میں دفن کرو۔ اور پھر اس کو زخمی حالت میں دفن کیا کہ شہید کا یہی طریقہ ہوتا ہے، شہید کو اسی طرح ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو یعنی کہ غسل تو نہیں دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھا گیا، بعد کہتے ہیں نہیں پڑھا گیا۔ آج تک علماء کا اختلاف ہے کہ شہید جو ہے اس کا جنازہ ہوگا کہ نہیں۔ تو شوافع کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں جنازہ شہید کا نہیں ہوتا، اور جو علماء احناف ہیں ہمارے پاس، ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنازہ اس کا ہوگا، ہمارے پاس جنازہ شہید کا پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو مسلمان جو ہے ان مسلمانوں میں سے ایک عورت تھی، اس عورت کے بارے میں ہے کہ صحابہ اس کے گھر کے پاس سے گزرے، اس کو کہا کہ تیرا شوہر، تیرا بھائی، تیرا باپ سب جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس عورت نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ام فلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں۔ کہا کہ نہ مجھے دکھاؤ، میرا اطمینان ہو جائے۔ پھر جا کر اس کو حضور دکھائے گئے، حضور کا چہرہ انہوں نے دیکھا، پھر کہا کہ حضور جب سلامت ہیں تو ہر مصیبت میری ہیچ ہے، اس کے سامنے میری کوئی مصیبت نہیں، سب کو جو حضور پر میرا قربان ہے۔ تو بہرحال تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا جوش جذبہ دیا تھا۔ تو یوں یعنی کہ پہلے مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، اور پھر مسلمانوں کو تھوڑی کمزوری کی وجہ سے یعنی کہ ایک بظاہر جنگ کا پانسا جو ہے وہ بدل گیا، اور پھر ایک بار پھر جو کافروں کو ایک طرح روک پڑا، کافر تو بھاگے وہاں سے نکل گئے، اور الحمدللہ پھر سے میدان میں مسلمان ہی تھے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان بھاگے اور کافر جو ہے وہاں پر کھڑے تھے، نہ، بلکہ یعنی کہ کافر بھاگے اور جو مسلمان جو ہے وہاں پر رہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے نا، جیسا کہ ہم نے پہلی بار کیا کہ اس کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ، یعنی چلو چلتے ہیں، کافروں کا تعاقب کرتے ہیں۔ تو وہی زخمی حالت میں صحابہ کرام حضور کے ساتھ چلے تھے، 8 میل کے فاصلے تک چلے تھے، 8 میل مزید چلے تھے جنگ میں اتنے شہیدوں کے بعد بھی، تو حمرہ اور اسد تک پہنچے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد صرف یعنی پہنچ کر واپس نہیں، وہاں پر 3 دن مزید رہے، یعنی کہ پیر کا دن، منگل اور بدھ، تو سمجھو کہ فتح مسلمانوں کی تھی نا، تو یعنی کہ پھر مدینہ واپس آئے۔
تو یوں جنگ احد کے اندر یہ واقعہ اس طرح ہوا، اور اس سال جو ہے مزید اور واقعے بھی ہوئے، مثلا یعنی قبیلہ عزل، قبیلہ قارہ، یہ دو قبیلے تھے، حضور کو درخواست کی حضور ہمیں کچھ بندے دیجئے اور جو ہمیں تعلیم سکھائیں، ہمیں تعلیم دیں۔ حضور نے چن چن کے 6 صحابہ کرام کو دے دیے۔ پھر کیا ہوا، ان میں سے 3 صحابی یہ بھی تھے، عاصم ثابت، خبیب بن عدی، زید بن دثینہ۔ جب مقام رجی تک پہنچے نا تو انہوں نے کیا کیا، ان سے غداری کر لی۔ غداری کرنے کے بعد ان صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، باقی 3 صحابہ جو تھے نا یہ ان کے ساتھ یعنی کہ تھے، یعنی وہ بچے تھے، باقی کو انہوں نے شہید کیا، عاصم بن ثابت، خبیب بن عدی اور زید بن دثینہ۔ اور ان میں سے انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کا ایک ساتھی تھا ان کو شہید کر لیا گیا، ایک ساتھی تھا اس کو مزید شہید کر لیا گیا، تو باقی صرف بچے 2 ساتھی، ان میں ایک عبداللہ بن طارق تھا، ان کو یعنی کہ راستے میں شہید کیا۔ خبیب اور زید بن دثینہ کو لے کر گئے مکہ، پہلے کہا ہمیں تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں، تمہیں ہمارے پاس ہمیں ہاتھ دے دو بس، تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ پھر تینوں کے ہاتھ باندھے، اور عبداللہ بن طارق صحابی نے فرمایا بھائی تم ہمارے ابھی سے ہاتھ باندھے، اس کا مطلب تم غداری کر رہے ہو نا، پہلے بھی ہمارے ساتھی کو شہید کیا، باقی یہ بھی غداری ہے، تو وہ کہ میں نہیں جلنے والا، اس کو وہاں پر شہید کیا۔ باقی 2 بچے تھے ان کو لے کر گئے تھے، ایک جو ہے حضرت خبیب کو لے کر گئے تھے، ان کو حجیر بن احاب نے خریدا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے باپ احاب کو قتل کیا تھا، اس نے کہا ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اور زید بن دثینہ جو ہے اس کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں خریدا۔ اور زید جو ہے وہ حرم کے باہر اس کو یعنی قتل کے لیے لے جایا گیا، اور اس وقت یعنی قریش کے بہت سے لوگ جمع تھے، جس میں ابو سفیان بھی تھے۔ اور پھر کیا تھا، زید نے کہا کہ یعنی کہ اب وہ کافروں کو کہا کہ کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ آج تمہیں قتل کیا جا رہا ہے، تمہاری جگہ محمد علیہ السلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے گھر میں آرام ہوں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو ایک کانٹا بھی چبھے نا، یہ بھی ہم برداشت نہیں۔ تو ابو سفیان نے وہاں پر کہا کہ میں نے کسی کو بھی اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس میں دیکھی۔ اس کے بعد اس بیچارے کو شہید کیا گیا۔ اور جو دوسرا ساتھی جو خبیب تھا اس کو کیا کیا تھا کہ اس کو سولی پہ لٹکائیں گے۔ وہ صحابی نے پھر کیا کیا، کہا کہ مجھے 2 رکعت کی اجازت دے دو، وہ 2 رکعت کی اجازت دے دی۔ اس نے خوب اطمینان توجہ کے ساتھ پڑھا 2 رکعت، اور کہا کہ بھائی مجھے اگر نا یعنی کہ اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم کہو کہ بھائی ڈر گیا ہے، تو مزید بھی نوافل پڑھتا، مجھے جتنا نماز میں مزہ آ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس بیچارے صحابی کو بھی شہید کیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہاں پر پیش آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بیر معونہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر یہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی ہمیں کچھ لوگ دے دیں، جن میں 70 بہترین مسلمان حضور نے اسلام کی دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ جب وہ بیر معونہ میں انہوں نے قیام کیا تھا تو بنو سلیم کے قبیلہ عصی و رعل و ذکوان سب نے مل جل کے ان کا گھیراؤ کیا۔ گھیراؤ کرنے کے بعد یعنی کہ صحابہ کرام نے بھی مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، مقابلہ کے اندر جو ہے چونکہ وہ زائد تھے، مسلمان کم تھے، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے تمام مسلمان کو جو ہے شہید کر لیا۔ صرف 70 میں سے ایک صحابی باقی بچا، کعب بن زید، باقی سب کو شہید کر لیا گیا۔ اور وہ صحابی بھی پھر اگلی جنگ آ رہی ہے غزوہ خندق، اس میں شہید ہوئے۔ تو بہرحال اسی جنگ کے اندر جب حرام بن ملحان ایک صحابی تھے وہ شہید ہو گئے، تو اس نے اپنی شہادت کے وقت اس کی جیسے انہوں نے تیر لگا، اس کے منہ سے نکلے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ایک وہاں پر بندہ تھا شاید جس نے تیر چلایا تھا، وہی جبار بن یعنی سلمی، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، وہ تو مر گیا اور یہ کیا کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا، یہ کیسی کامیابی ہے؟ تو اس جانچ میں تھا کہ یہ کیسی کامیابی ہوتی ہے، مرے بھی ہو کامیابی ہو۔ تو بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اس کو یعنی کہ اللہ کے نام پر شہید کیا گیا، اور جو بندہ شہید ہو جاتا ہے نا یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو اس کو اس بات کا پتہ چلا، تو اس کو اتنا اثر ہوا اس بات کا کہ اس سے وہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اس سال ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ قبیلہ بنو نذیر کے جو لوگ تھے نا، یہودی تھے، یہودی نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے پاس دعوت دی، دعوت دینے کے بعد ایک گھر کے پاس اپنے گھر کے پاس حضور کو بلایا، اور پھر یعنی کہ آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کو اب اچھی جگہ پر ہم نے یعنی لایا ہے، پھنسایا ہے، اور اب جو ہے نا یہاں پر کوئی بندہ اوپر چڑھے اور جو ہے بڑا پتھر لے کر حضور پر یعنی کہ مارے، حضور شہید ہو جائیں گے، پھر ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ معاذ اللہ ان کے گندے
یعنی کہ ارادے عزائم ہوتے تھے یہودیوں کو، جیسا آج بھی یہودیوں کا وہی حال ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دے دیا، حضور کے ساتھ وہاں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ عنہ اجمعین، بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت ان کی فرمائی، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ بھائی اب جو ہے نا تمہارے ساتھ یعنی کہ انتقام ہوگا، تم بدلہ ہوگا۔ حضور نے پھر کیا کیا، ان کا گھیراؤ کیا۔ اس کے بعد سن 4 ہجری کا واقعہ ہے، تو حضور نے ان کا گھیراؤ کیا کہ 6 راتیں مسلسل ان کا گھیرا ہوا۔ گھیراؤ کا ایسا اثر ہوا کہ یعنی کہ وہ بالکل ڈر گئے، رعب میں پڑ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی جو حضور ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ حضور نے ان کے بارے میں جلاوطن کا فیصلہ کیا، بھائی تم جو ہے یہاں سے جلاوطن ہو جاؤ، مدینہ جو ہے اس کو صاف کر لو۔ تو بس ان کو یہ تھا کہ ایک اونٹ، اس اونٹ میں جتنا سامان آ سکے وہ اٹھاؤ اور بھاگو، دوبارہ تمہیں ہم یہاں پر نہ دیکھیں۔ پھر انہوں نے بھی اپنی میں نے خیر اسی میں سمجھی، بھائی ویسے مریں گے، اب جو ایسے نکلیں تو اچھا ہے۔ تو پھر یوں وہ نکلے، یہاں سے شام چلے گئے۔ تو یوں مسلمانوں کا جو مدینہ تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو ایک بار پھر یہودیوں کے بہت بڑی ایک یعنی کہ غنڈہ گردی والی جماعت کے ساتھ آزاد کر دیا۔ ایک قینقاع قبیلہ تھا، وہ پہلے جا چکا، اب یہ قبیلہ تھا، اس کو بھی اللہ نے بھگا دیا۔ اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نجد کے علاقے کی طرف جہاد کے ارادے سے یعنی کہ گئے تھے۔ آپ کا مقصد تھا بنو محارب، بنو ثعلبہ، یہ قبیلہ غطفان کے یعنی کہ کچھ یعنی کہ لوگ تھے، یا ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ ان کو حضور نے فرمایا کہ یعنی کہ سبق سکھانا ہے۔ تو حضور ان مقام نخلہ میں اترے، تو صحابی فرماتے ہیں یعنی کہ 6 اشخاص تھے، 6 شخص ہوتے تھے نا، ان کے درمیان میں اونٹ ایک ہوتا تھا، مطلب باری باری یعنی ایک اونٹ پر 6 بندوں کو چلنا پڑتا تھا۔ اتنا چلے کہ پیر زخمی ہو گئے، چھلنی ہو گئے، پیروں کے ناخن جو ہے وہ بھی گر گئے، اتنا چلے۔ اس وجہ سے اس جنگ کا نام پڑا ذات الرقاع، مانا رقاع کہتے ہیں پٹی کو، مانا پٹی والی جنگ۔ اس میں صحابہ کرام کو پاؤں میں پٹی باندھنا پڑی، لیکن کہتے ہیں اس میں انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور کافر جو ہے مسلمانوں سے لڑے بھی، اور مسلمانوں کو بھی کافروں سے یہ ہوا تھا کہ شاید وہ حملہ کریں، اس وجہ سے یہاں پر صلاۃ خوف پڑھی گئی۔ کافروں کے خوف سے جو نماز ہوتی ہے نا، ایک خوف کی نماز، تو سب سے پہلے یہاں پر پڑھی گئی تھی۔ اور اس جنگ سے واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے، وہاں پر ببول کے درخت تھے۔ صحابہ کرام جو شام دوپہر کا ٹائم تھا، کہا کہ استراحت کریں، قیلولہ کریں، تو قیلولہ کی نیت سے ہر کوئی جو ہے اپنے درختوں کے نیچے گئے تھے۔ اتنے میں یعنی کہ حضور نے لوگوں کو بلایا، تو صحابہ کرام دوڑے چلے آئے، پھر دیکھا کہ حضور کے سامنے ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے، ایک جنگلی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ایسا حضور نے فرمایا یہ بندہ تھا میری تلوار اٹھا کے مجھے کہہ رہا تھا کہ من یمنعک منی، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، اب یہ بندہ ہے تمہارے سامنے موجود ہے، یہ میں کچھ نہ کر سکا، تو اللہ نے مجھے بچا لیا، اور پھر حضور نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور جو ہے میں نے یعنی کہ اسی کے اندر یعنی 4 ہجری شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو سفیان ان کو حضور نے کو وعدہ کیا تھا نا کہ اگلے سال پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوگی بدر پہ۔ حضور نے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے انہی تاریخوں میں وہاں پر جا کر پہنچے۔ پھر کیا ہوا، 8 رات حضور نے وہاں پر ایک قیام فرمایا، ابو سفیان کا یعنی انتظار بھی فرمایا، لیکن انہوں نے آخر اسی میں سمجھی کہ بھئی ہمیں نہیں جانا، اور بہانہ وہاں پر یہ بنایا گیا بھائی قحط سالی کا زمانہ ہے، خشک سالی کا زمانہ ہے، وہ واپس لوٹتے ہیں، تو ان کے جو لوگ ہیں وہ واپس چلے آگے نہ آ سکیں۔ اور اس میں دومت الجندل کی جو ہے غزوہ بھی ہوا تھا، جس میں یعنی کہ جنگ کی ضرورت پیش نہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر مدینہ تشریف فرما ہوئے۔ یہ یعنی کہ جنگ احد بھی ہم نے پڑھی، اور اس کے ساتھ چند اور بھی غزوات تھے، کچھ سرایات تھے، کچھ مزید واقعات تھے جو ہم نے پڑھے، تو کل انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے غزوہ خندق کے بارے میں۔ اللہ پاک کی دعا ہے ان مبارک ان فرامین میں جو بات بھی ہم نے سمجھی، اللہ پاک سمجھ کی اور ساتھ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔